بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے خضر کلاسرا صاحب اور ان کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے تمام دوستوں کے خدمات کا، ان کی محبتوں کا نہ صرف اعتراف کرتا ہوں بلکہ یہ شکر گزار ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک اہم ترین وادی یا صحرا تھل اور تھل کی تاریخ، اس کے مسائل، یہاں کے رہنے والوں کی تہذیب و ثقافت، یہاں کے بہت سے حوالوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کے تقریباً تمام میوزیم، جن میں لوک ورثہ بھی شامل ہے، ہر ہر جگہ جا کر دیکھا ہے کہ پاکستان کے تمام جو وادیاں ہیں، جو تمام علاقے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت کے اوپر انہوں نے ایک پورے وہ بنایا ہوا ہے، ایک گوشہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن تھل ایک ایسا نمانا علاقہ ہے کہ اس کے اوپر آج تک اس کی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، جبکہ تھل جو ہے یہ اپنے دامن میں ایک بڑی مضبوط تہذیب اور ثقافت رکھتا ہے۔ ایک یہ خطہ ہے جس کو جتنی اس کی تعریف کی جائے، اس کی ثقافتی حسن کی تعریف کی جائے، جس کی تہذیبی حسن کی بات کی جائے، وہ کم ہے۔ اس کے بے پناہ مسائل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 6 اضلاع کا علاقہ ہے، یعنی خوشاب، میاں والی، بکھر، جھنگ کا یہ 18 ہزاری سے ادھر کا علاقہ، لیا، مظفر گڑھ۔ اور یہاں پر ارلی 50s میں جب نہر آئی ہے تو نہر نے یہاں پر جو کچھ ترقی بھی کی ہے، خوشحالی بھی آئی ہے، ہریالی بھی آئی ہے، وہاں اس نے یہاں پر مقامی ثقافتوں کو ایک بہت بڑا نقصان دیا ہے۔ یہاں کی جو شناخت تھی، تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی، اس کو نقصان دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم 1985 میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ جو ہی ہم نکلتے تھے لیا سے تو گڑھ موڑ تک یوں سمجھیں کہ کوئی روڈ ہی نہیں تھا۔ 14 فٹ کا ایک مختصر سا روڈ تھا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ اکثر رات کو 12 کے قریب جا کر ہماری بسیں دھنس جایا کرتی تھی ریت میں، اور پوری رات ہم کھڑے رہتے تھے۔ اب بھی وہ مواصلات کے حوالے سے کوئی اتنا حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ ایم روڈ، جس کو کلاسر برادران خونی روڈ بھی کہتے ہیں، وہ آج تک وہ بھی دہائی دے رہا ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یعنی لیا جو ہے ایک تاریخی واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو روڈ ہے یہ بنیادی طور پر ریلوے لائن کے ساتھ بننا تھا، لیکن چونکہ وہاں پر کچھ اہم لوگوں کی زمینیں ان کے نام الاٹ کی گئیں، تو اس لیے وہ روڈ جو ہے یہاں سے کچھ 27 کلومیٹر مشرق کی طرف بنا دیا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر دریائے سندھ بہتا ہے، اور دریائے سندھ کی جو یہاں پر آبی حیات ہے، یہاں کی جو آبی ثقافت ہے، جو دریائی تہذیب اور ثقافت ہے، اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر بے جا طور پر اتنی تعمیرات کر دی گئی ہیں کہ دریائے گزرگاہوں کو بڑے نقصان ہوتے ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ان 6 اضلاع جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، وہاں پر نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی قابل ذکر ایسا ہسپتال ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے کوئی اپنا علاج کرا سکیں۔ میڈیا سے بھی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ لیا میں جو ہے نا، وہ 89 میں جو ہے وہ بوسٹر لگایا گیا تھا۔ اس وقت تک تو یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ٹی وی نشریات بھی آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور ریل کی تو صورتحال یہ ہے کہ جو آج سے 30-40 سال پہلے جو گاڑیاں چلتی تھیں ان میں بھی کم ہوئی ہیں، بڑی نہیں ہیں۔ تو تھل جو ہے وہ ایک تو مراکز سے کٹ گیا ہے مواصلات کے فقدان کی وجہ سے۔ صحت کے حوالے سے بھی لوگ بڑے پریشان ہیں، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ملتان بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب ملتان کتنے لوگوں کا سہارا دے سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ صبح کے وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا یہاں سے لوگ جاتے ہیں، لاہور میں جاتے ہیں، اسلام آباد میں جاتے ہیں۔ تو تھل ایک نظر انداز کیا گیا ایک ایسی وادی ہے جس کی طرف حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلی فرصت میں ترجیحی بنیادوں پر اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ میں اس حوالے سے جو ہے جو ہمارے تھل سے وابستہ صحافی ہیں، جیسے رؤف کلاسرا صاحب ہیں، خضر کلاسرا ہے، زاہد گشکوری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے تھل کو اٹھایا ہے۔ اور لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہمارے نمائندگان جاتے ہیں اس میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ تھل کی بات نہیں کرتے، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ وہ اس پر بات کریں۔ ایک تو یہاں اور بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو بیوروکریسی کا حصہ ہے وہ کم رہا ہے، باوجود کم رہا ہے۔ شاید اگر وہ لوگ ہوتے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے۔ تو اس نمانے علاقے کو اپ لفٹ کرنا چاہیے، اس کی ضرورت توجہ دینی چاہیے، اس کی مقامی ثقافتوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھل کے اندر ایک جو ہے وہ اپنا وہ ہو، ایک میوزیم ہو جس میں جو تھل کی تہذیب اور ثقافت ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ کلاسرا برادران کے یہ جو کاوشیں ہیں یہ ضرور ایک دن رنگ لیں گی اور میرا تھل جو ہے وہ یقیناً آباد ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہاں پر جو بے جا قسم کی آباد کاریاں کی گئی ہیں، الاٹمنٹس کی گئی ہیں، وہ بھی بہت نقصان دے رہی ہیں۔ بچی کھچی جو ہمارے پاس جال کے درخت ہیں وہ بھی بٹھوں میں جلائے جا رہے ہیں۔ ہماری جو وائلڈ لائف ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، ہمارا لائف سٹاک ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی افتاد ہے ان دنوں کہ وہاں پر زمینیں جو زیادہ تر بحر کلوں کو الاٹ کی گئی ہیں، انہوں نے سولر سسٹم لگا کر وہ وہاں کے پانی کو جو ہے نا وہ سک کرتے جا رہے ہیں۔ سارا سارا دن ٹیوب ویل چلتے ہیں اور وہ پانی کا لیول بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے، جس سے ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، سیاسی حوالے سے بھی بڑی محرومیاں ہیں، تعلیمی حوالے سے بھی ہیں، طبی حوالے سے بھی ہیں۔ تو ایک نظر ادھر بھی